بڑی پیاری مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ دیکھو بھائی، میں اگر یہ اعلان کروں، ہمارے یہاں سے مغل پورے کا چوک کتنی دور ہے؟ اگر میں یہ اعلان کروں کہ بھائی جو یہاں سے پیدل مغل پورہ چوک جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، سارے تیار ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ روپیہ انعام کم نہیں ہے، لیکن ساتھ میں شرط رکھ دوں کہ بھائی راستے میں ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جانا ہے۔ اب کوئی چگرے والا ہی ہمت کرے گا، ہر بندہ کون اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے اس کے آگے سے گزر کے جائے؟ کون شیر کا مقابلہ کرے؟ اب سفر تو زیادہ نہیں ہے، انعام بھی کم نہیں ہے، لیکن شیر کے آگے سے جو گزرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ چلو شیر کو قابو میں کر لیتا ہوں چند دن کے لیے، اب تو تم انعام حاصل کر لو، اور اگر کوئی اب بھی انعام نہ حاصل کرے اس جیسا بے وقوف کون ہو گیا؟ چند دن کے لیے میں کہتا ہوں چلو شیر کو میں قابو کر لیتا ہوں تو تم انعام حاصل کر لو، یہ تھوڑا سا سفر ہے اور 1 کروڑ روپے کا انعام ہے، تو جو اس میں بھی سستی کرے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اب سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تھوڑا سا سفر ہے، راستہ ہے، تم چل کے جاؤ گے تمہیں جنت مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ لیکن اسی راستے پر رب تعالیٰ نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، فرمایا اس کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے، تو اس کو نہیں دیکھتا۔ تو مقابلہ تو جب ہو نا جب سامنے کوئی نظر آتا ہے، چلو طاقت میں زیادہ ہی ہوگا، وہ 10 مار لے گا ہم 5 مار لیں گے، مقابلہ تو ہوگا نا۔ اب جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ بہت بڑا پہلوان ہے، پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کر رہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، تو شیطان تو چاروں طرف سے ہی حملہ کر رہا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں بائیں ہر طرف حملہ کر رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا۔ اور اگلی بات دیکھو کیسی کمال فرما دی، فرماتے ہیں لہٰذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے اور جو اس کو نہیں دیکھتا۔ یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شیطان تو دفع ہو جا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، اس کا مطلب یہ ہے لا حول ولا قوت، یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، الا باللہ العلی العظیم، اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے تو پھر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کہتا ہے بندے جتنی دیر تک تو میرے مقابلے میں تھا میں تجھے کلٹا کلٹا کے مارتا تھا، اور جب تو نے اپنی مدد کے لیے رب کو پکار لیا اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے یوں سمجھو ارشاد فرمایا کہ راستہ ہے تھوڑا سا، سفر کرو گے آگے جنت ملے گی، لیکن اسی راستے پر میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ کون اس کو مقابلے میں زیر کر کے آگے جائے؟
تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، رمضان کے مہینے میں اس کو قید میں کر لیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر لو یار۔ رمضان المبارک کا جیسے چاند دکھائی دیتا ہے رب تعالیٰ سرکش شیطانوں کو پابا زنجیر کر دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والا اس کو قیدی بنا دیا جائے۔ اب شیطان تو قید کر دیا گیا ہے، اب بھی کوئی جنت کا بندوبست نہیں کر رہا، اب بھی کوئی اپنی بخشش کا بندوبست نہیں کر رہا، اب بھی کوئی عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا، تو واقعی اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔